بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سامعین، آج آپ کو میں سوچ رہا ہوں کہ ہجرت کے تعلق سے بہت مختصر سی باتیں بتا دوں۔ ہجرت دو طریقے کی ہوتی ہے اور ہجرت کا معنی کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ سنیں گے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہجرت کا معنی ہوتا ہے ترک کرنا، چھوڑ دینا، یا یوں کہہ سکتے ہیں باز آنا۔ تو ہجرت دو طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے ہجرت حسی، مادی، یعنی کہ اپنی جگہ کو جہاں آپ رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، اس جگہ کو، اپنی جائیداد کو چھوڑ دینا، اپنے گھر مکان کو چھوڑ دینا، اپنے اسلام کو بچانے کی خاطر، اپنے اسلام کے لیے، اور کسی دوسری ایسی جگہ میں چلے جانا جہاں پر کہ آپ کا اسلام محفوظ ہو جائے، آپ مامون ہو جائیں اور آپ اچھے سے انداز میں مطمئن ہو کر کے اپنے اسلام پر عمل کر سکیں۔ ہجرت کی دوسری قسم ہوتی ہے ہجرت حسی، معنوی، حسی نہیں بلکہ معنوی۔ معنوی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے، اس کا تعلق آپ کے دل سے ہوتا ہے کہ آپ نے برائیوں کو، غلطیوں کو، جو بھی اللہ کی نافرمانی کے کام تھے، اسلام اور شریعت کے منافی امور تھے، ان تمام امور کو، ان تمام برائیوں کو چھوڑ دیا۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے دوستو کہ آپ کے اندر کوئی بطور خاص ایسی برائی پائی جا رہی ہو جس برائی سے یقیناً آپ بھی پریشان ہو کہ یہ میری برائی کس طریقے سے ختم ہوگی اور کیسے مجھ سے چھوٹ پائے گی۔ کوشش تو میں بہت کر رہا ہوں، چاہت تو میں بہت رہا ہوں کہ یہ میری برائی چھوٹ جائے، وہ آپ کو اپنا پتہ ہوگا، لیکن کسی طریقے سے چھوٹ نہیں پا رہی ہے۔ اور آپ شاید اللہ تعالیٰ سے کبھی کبھار دعا بھی کرتے ہوں کہ الہ العالمین میری یہ عادت، یہ میری برائی، یہ میرا گناہ اور یہ میری اس طریقے سے جو زیادتی کی، ظلم کی عادت ہے، یہ برائی جو مجھ سے ہو رہی ہے، یہ چھوٹ جائے کسی طریقے سے، لیکن پھر بھی چاہ کر کے بھی آپ نہیں چھوڑ پا رہے ہیں اور وہ ختم نہیں ہو پا رہی ہے آپ سے۔ پھر آپ نے ایک بار یا کسی وقت ایسا ٹھان لیا، ایسا سوچ لیا کہ مجھے یہ کرنا ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں، کچھ بھی ہو جائے، تو آپ نے اس برائی کے لالچ کو یا اس کی محبت کو اور اس کی چاہت کو پورے عزم اور ارادے کے ساتھ واقعی چھوڑ دیا۔ وہ چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے اور کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اب اس کو اگر چھوڑ دیا تو یقیناً آپ نے یہ ہجرت کر لی اور اب آپ مہاجر کہلائے اور آپ مہاجر ہو گئے۔ تو جس طریقے سے اپنا وطن چھوڑنے والا اور دوسری طرف جانے والا مہاجر کہلاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اب تو خیر وہ مہاجر وہ والی ہجرت نہیں رہی، اور لا ہجرت بعد الفتح کے کہنے کے بعد، ارشاد فرما دینے کے بعد، اب جگہ کو چھوڑنے والی فضیلت تو نہ رہی باقی اسلام میں کہ بھئی ہم یہاں سے چھوڑ کے وہاں چلے جائیں، کہیں پر چلے جائیں تو صاحب ہمیں ہجرت کا ثواب مل جائے گا، یہ تو باقی نہیں ہے۔ البتہ یہ والی ہجرت یعنی معنوی ہجرت یہ باقی ہے کہ آپ اپنے اندر پائی جانے والی برائی کو، چاہے وہ کئی ایک ہو یا بطور خاص ایک کوئی برائی ہو، اور برائی چاہے صغیرہ گناہ ہو چاہے کبیرہ گناہ ہو، کوئی سا بھی ہو، بڑے سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے، اگر آپ نے اس کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا یقیناً، تو آپ مہاجر کہلائے۔ اب اس کا ثواب سن لیجئے کہ اس کا ثواب کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے۔ فضیلت اس کی یہ ہے، ثواب اس کا یہ ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کی حاضر خدمت ہوا آپ کے سامنے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ ابسط یمینک، اپنا ہاتھ پھیلائیے، داہنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ سے فلابایعک، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، یعنی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں آپ کے دست مبارک پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلا دیا۔ کہتے ہیں راوی کہ فقبضت یدی، میں نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات، ما لگا یا عمر، کیوں تم نے اپنا ہاتھ کیوں سمیٹا؟ مجھ سے کہا کہ اپنا ہاتھ پھیلاؤ، بڑھاؤ، اور تم نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا۔ قال اشترط، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے شرط لگا لوں کوئی نہ کوئی۔ کہا کوئی بات نہیں، تشترط، جو چاہو شرط لگاؤ۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں اسلام لانے کے بعد بخش دیا جاؤں گا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرنا ایک ایسا اتنا بڑا نیکی کا کام ہے کہ اس سے پہلے تم نے جتنے سارے گناہ کیے تھے کیسے بھی تھے، قتل، زناکاری، چوری، ڈکیتی، سود، شراب اور جوا، کیسا بھی گناہ رہا ہو، اور ایک بار کا نہیں ہزاروں لاکھوں بار کا رہا ہو، سب کا سب منہدم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ڈھہ جاتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ والہجرت تہدم ما کان قبلہا، اور نمبر 2 ہجرت کرنا بھی وہی ایک ثواب رکھتا ہے، ہجرت بھی وہی فضیلت رکھتی ہے کہ اپنے سے پہلے جتنے تمام گناہ ہوتے ہیں سب کو ختم کر دیتی ہے یہ ہجرت۔ ہدمہ کا معنی ہوتا ہے جتنی بھی بڑی بلڈنگ آپ نے بنا لی ہو، جتنے بھی ڈھیر سارے گناہ کر دیے ہوں، سب کے سب ایک دم چکنا چور ہو جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، سب ختم ہو جاتے ہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو انسان نے اپنی ہجرت کرنے کے وقت یعنی اپنے اندر سے اپنی برائی کو نکال پھینکنے کا ارادہ جو کر لیا اور اسے چھوڑ دی، تو اس سے پہلے جتنے گناہ ہوں گے وہی ایک گناہ سے متعلق یا اس سے اور دیگر بھی گناہ، سارے کے سارے گناہوں کو اللہ عز و جل معاف فرما دے گا، ختم کر دے گا، کچھ بھی باقی نہیں چھوڑے گا۔ نمبر 3 والحج یہدم ما کان قبلہ، اگر حج مبرور ہے تو پھر اس کا بھی ثواب و فضیلت یہی ہے کہ اپنے سے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے حضرات گرامی ہجرت کا ثواب۔ تفصیل تو ہجرت کی بہت ساری ہے، لیکن یہاں پر آپ کو اتنا ہی بتا دینا مقصود تھا میرا کہ میں آپ کو تھوڑی سی ہجرت سمجھا دوں، اور میں آپ سے گزارش کر لوں کہ حضرات گرامی اس ثواب کو سمجھ کر کے، اس فضیلت کو سمجھ کر کے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً سارے گناہ معاف کر دے گا میرے، اگر میں عزم کر لوں اپنے اندر پائی جانے والی اس برائی کو چھوڑنے کا، تو چھوڑ دے رہا ہوں اور آج کے بعد کروں گا ہی نہیں، اس کی برائی کی طرف بھٹکوں گا ہی نہیں۔ اور ایک سبب اور سن لیجیے، یقیناً آپ کو بڑا اچھا لگے گا اور لالچ پیدا ہوگا دل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت فیصلہ ہو جانے کے بعد، یعنی حساب کتاب ہونے کے بعد جنت میں لوگ جائیں گے، سب سے پہلے مہاجرین جائیں گے، اور مہاجرین جا کر کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے، جنت کا کھلوائیں گے، لیکن دروگا کہے گا، خزانہ وہاں کا کہے گا، جو نگراں ہوگا، تم کون لوگ ہو بھائی، کیسے آئے، اور تو کیا تمہارا حساب کتاب ہو گیا؟ تو وہ لوگ کہیں گے کیسا ہمارا حساب کتاب بھائی، ہم لوگ مہاجر ہیں۔ ان کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ اور دیگر داخل ہونے والے لوگوں سے 40 سال پہلے داخل ہو چکے ہوں گے اور اپنا قیلولہ وغیرہ آرام وغیرہ کر چکے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ تو جنت میں دخول اولی حاصل ہوتا ہے ہجرت کے ثواب سے، ہجرت کرنے سے۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اندر پائی جانے والی جو بھی برائی ہے اس سے باز آ جائیں، تو یقیناً سارے گناہ ختم، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت بھی عطا فرمائے گا اور سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔